السلام علیکم احمد آج سمرو لڑائی بڑھ گئی ہے اور لڑائی ہے اندر کی بات ہے، ذرا اوکھی کرنے میں مشکل بھی ہے، لیکن کیونکہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ اشارے ہیں اور کچھ خبریں ہیں اور بڑی بڑی خبریں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے بہت زیادہ اور وہ گڑبڑ بڑھ سکتی ہے، وہ گڑبڑ بغاوت میں بدل سکتی ہے۔ یہ تو ویسے اسد کیسر صاحب نے بھی دھمکی دی ہے کہ بغاوت بھی ہو سکتی ہے ملک میں، تو وہ بغاوت کون کرے گا، کہاں بغاوت ہوگی، کیوں اس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں، کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم نے 2 دن اسلام آباد گزارے، اسلام آباد میں فیل لی، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، فیصلہ سازوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بڑے سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ایوان صدر میں ہوئیں، کہیں کافی شاپ پہ ہوئی، کسی چائے خانے پہ ہوئی، جہاں پر ایک ہوتا ہے ملاقاتوں کا سلسلہ وہ ہوا، تو سب اچھا ہے نہیں تھا۔ وہاں پہ ایک خوف کا سا راج ہے، حکومت بن گئی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعظم بننے کے بعد آج انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ گوادر پہنچے، کل وزیر اعظم بننے کا انہوں نے حلف اٹھایا، کل یعنی باضابطہ کل اپنے کرسی پر بیٹھے، آج وہ گوادر پہنچے۔ گوادر میں اپنا سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پیپلز پارٹی کے، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، اور وہاں پر گوادر میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں بارشوں سے، وہ جو متاثرین تھے ان سے ملے، ان میں چیک تقسیم کیے، ان کو ذرا دلاسا دیا، ان کو کہا کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہاں جو اچھی چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہاں پر مولانا طاہر الرحمن صاحب حق دو گوادر کو تحریک جو ہے اس کے روح رواں ہیں، تو وہ بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھے۔ تو جب سیاسی سسٹم آتا ہے تو وہ گنجائش نکال لیتا ہے، تو یہاں پر تو گنجائش نکل گئی، وزیر اعظم صاحب نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن خوف کے سائے میں کام ہو رہا ہے۔ کیا خوف ہے کہ کون ہے جو ابھی بھی عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہا ہے، کون ہے جو سسٹم کو اب بھی تھریٹ کر رہا ہے، کس سے سسٹم خوف زدہ ہے، اندر کچھ چل رہا ہے یا جو ہے وہ آٹو پہ ہے۔ کچھ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جس کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سمجھ یا یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اندر کوئی لڑائی تو نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور نے ملاقات کی، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شیر افضل مروت نے ملاقات کی، ان کے وکلاء نے ملاقات کی۔ آج عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں جو اپنا اپیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس محترم جسٹس عامر فاروق صاحب اور محترم جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں لگی۔ اس میں عمران خان صاحب کے وکلاء کے دلائل شروع ہو گئے ہیں، اور جو پراسیکیوشن کی ٹیم تھی وہ تبدیل ہوئی، تو جو نئے پراسیکیوٹر تھے FIA کے ریٹائرڈ جسٹس حامد علی شاہ صاحب، انہوں نے درخواست کی کہ جی مجھے ابھی کیس ملا ہے، تو میری درخواست ہے کہ ملتوی کر دیں، میں تیاری کروں تو اس کے بعد پھر اگلی سماعت پر آ کر آرگومنٹ کروں گا۔ تو یہ ان کی درخواست ہو گئی مسترد، کہا گیا کہ جی نہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی تیاری کر لیں، ہم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کو سن لیتے ہیں۔ تو ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو پہلی سماعت میں کیا ہوا، سماعت کہاں مکی، کہاں ختم ہوئی، کچھ نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ تو عدالتی پروسیس ہے۔ جتنے بھی تحریک انصاف کے مفرور لوگ تھے وہ ایک کے بعد ایک پشاور ہائی کورٹ میں نمودار ہو رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ سب کو ضمانتیں دے رہی ہے، راہداری ضمانت، اس کے بعد وہ ایوانوں میں بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی شروع کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایک جو ہے نا کہ پیرلل چیزیں چل پڑی ہوئی ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی آواز دبانے کے لیے، بند کرنے کے لیے ٹویٹر بند پاکستان میں، قومی اسمبلی میں جب PTI کے لوگ خطاب کرتے ہیں تو آواز بند کر دی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ اب احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں، اتوار کو احتجاج کی کال دی گئی ہے، وہ احتجاج کیا ہوگا اس پر بھی میں آتا ہوں۔ قرارداد بھی آ گئی ہے، وہ قرارداد عمران خان صاحب کی رہائی کی قومی اسمبلی میں، لیکن خیر وہ تو ایک روٹین کا عمل ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اچانک انتخابات کے بعد پوزیشن ہے، یعنی PTI میں جو لوگ ہیں انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی ہوئی ہیں، تو کیا یہ خوف کا مقابلہ کر کے خود سے یہاں پہنچے ہیں، یا پھر وہ جو بار بار عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سسٹم میرے ساتھ ہے، اندر لوگ ہیں میرے بیٹھے ہوئے۔ 9 مئی کو کہا گیا کہ ہاں اندر سے عمران خان صاحب کو سپورٹ تھی، اور 9 مئی کو بغاوت کرنے کا منصوبہ تھا، اور بغاوت کس کے خلاف؟
آرمی چیف کے خلاف. تو وہ تو خیر خود عمران خان اور عمران خان کے لوگوں سے ملے تو وہ کہتے جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اندر سب ہمارے ساتھ ہے. کسی ایک بڑے سے ہم نے ملاقات کی تو انہوں نے بھی خدشے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہے کوئی گڑبڑ ہے. تو اگر اس طرح چیزیں ہیں تو پھر حکومت کیا آسانی سے چلے گی؟ آپ سن رہے ہوں گے بڑے بڑے تجزیہ کار جو اسلام آباد میں پاور کوریڈورز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایوانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں بڑی بڑی شخصیتوں سے، چاہے ان کا تعلق راولپنڈی سے ہو، چاہے ان کا تعلق اسلام آباد سے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹی وی چینلز پر اپنے ویلاگز میں، اپنے آرٹیکلز میں اس خدشے کا اظہار کرتے سنائی اور دکھائی دیتے ہوں گے کہ سسٹم نہیں چلے گا، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ حکومت نہیں چلے گی زیادہ دیر. جب ان سے آرگومنٹ ہو، ان سے سوال پوچھا جائے تو جان چھڑانے کے لیے کچھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آصف زرداری اینڈ ٹائم پر سسٹم کی سپورٹ لے لے گا شہباز شریف کی. تو وہ اصل اشارہ کہیں اور کر رہے ہوتے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتنی جیل میں ایک آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب علی امین گنڈاپور صاحب اگر عمران خان کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو اگر کسی پر زیادہ غصہ ہے، جنہوں نے للکارا تھا باضابطہ، جنہوں نے حکمت عملی بنائی تھی، جنہوں نے پلاننگ کی تھی، ان کا الزام ہے کہ 9 مئی کے پلانرز یہ ہیں. اور جب لاہور میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنا زمان پارک میں، اور 14 مارچ کو جب عدالتی اریسٹ وارنٹ پر ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی تھی، تو اس وقت پولیس کو ریزسٹ کرنے والے جو جتھے تھے علی امین گنڈاپور صاحب زیادہ تر کے پی کے سے لا کر انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، یا مراد نے لا کر بٹھائے ہوئے تھے. 10 اپریل کو عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے اور اگلے دن سے پی ٹی آئی ٹویٹر ہینڈل پر روزانہ اور گھنٹوں ہر گھنٹے بعد ایک میسج آتا تھا کہ پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے آ رہی ہے، پہنچو بنی گالا پہنچو. جب وہ زمان پارک منتقل ہوئے تو پہنچو زمان پارک پہنچو. یہ سلسلہ چل رہا ہوتا تھا. تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کا بڑا کردار. عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا، وہ روپوشی ختم کر کے آ گئے باہر. خیبر پختونخوا میں جتنے لوگ تھے وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے تھے سکون کے ساتھ. وہاں ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی پولیس کہتی تھی کہ جی ہم نہیں گرفتار کریں گے ان کو. پولیس آرڈر ڈسوبے کر دیتی تھی، جو جہاں سے بھی آرڈر آتا تھا. ظاہر مفرور تھے، عدالتوں سے مفرور تھے. اب علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ پنجاب کی پولیس ادھر آ کر تو دکھائے نا. تو یعنی جتنے مفرور لوگ یا مطلوب ہیں مختلف مقدمات میں، اور خاص طور پر 9 مئی کے مقدمات میں، وہ سارے اٹک پار کریں گے کے پی کے میں محفوظ. خیبر پختونخوا پورا کا پورا ایک نو گو ایریا ہوگا قانون اور لا اینڈ آرڈر کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم کسی کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے. تو پھر ادھر خیبر پختونخوا میں کوئی، یا ایون پنجاب میں، ایون کے دن نمبر 804 کو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی سپورٹ ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے آج ملاقات کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جی اتوار کو ہم احتجاج کر رہے ہیں دھاندلی کے خلاف، اور دوسرا جو یہ ہماری نشستیں، مخصوص نشستیں ہمیں نہیں ملی، چھین لی گئی ہم سے، اس کے خلاف، اور پھر قیدیوں کی رہائی کے لیے. اتوار کو میں دیکھا کہ وہ حماد اظہر صاحب پتہ نہیں کدھر ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اتوار کو احتجاج کے لیے سب تیار ہو جائے. اتوار کو احتجاج ہوگا، جتنا جیسا بھی ہوتا ہے. وارم اپ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے. اور علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ میں بطور وزیر اعلیٰ میں پشاور میں احتجاج کو لیڈ کروں گا، اور پورے خیبر پختونخوا میں احتجاج ہوگا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سوال ہوا مفاہمت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مفاہمت کیوں نہیں ہو سکتی، اب ہماری اسٹیبلشمنٹ، ادارے ہمارے ہیں، لیکن فیصلہ عمران خان کرے گا. اسلام آباد کے ساتھ کہتے ہیں وہ مینڈیٹ چور ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن حکومت کی حد تک اسلام آباد کے ساتھ تعلق رکھیں گے. یعنی جب پیسے لینے ہوں گے، ظاہر وہ خیبر پختونخوا کا حق ہے، لیکن صوبہ چلانا ہے نا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان نے تصادم کے لیے علی امین گنڈاپور کو فرنٹ پہ رکھا تو صوبہ نہیں چلا سکتے.
تو پھر گڑبڑ ہوگی، پھر معاملات خراب ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے. تو بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم صوبہ چلانے کے لیے جو اپنا ہوتا ہے اپنا تعلقات تعاون وہ وفاق سے لیں گے اور وفاق کے ساتھ بیٹھیں گے بھی. بطور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہم آپس میں رابطہ رکھیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم آپس میں رابطے رکھیں گے، لیکن مفاہمت اگر کرنی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں ڈالنے کے لیے یہ کے پی کے میں جو صورتحال بنائیں گے وہ ناقابل مطلب آپ کی سوچ میں بھی نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گی وہ کہ اس طرف بھی یہ جا سکتے. پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب نے طالبان کو لا کر بٹھا دیا تھا ٹی ٹی پی کو. اب وہ کیا کریں گے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس طرف ہو جائیں گے. اچھا، اب علی امین گنڈا پور ملاقات کراتے ہیں عمران خان صاحب سے. شیر افضل مروت نے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا کہ احتجاج کو تیز کرو، ایوانوں کے اندر ایوانوں کے باہر. ایوان میں تو جاتے ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ اسپیکر کے آگے وہ جو اسپیس ہوتی ہے ارکان اور اسپیکر کے درمیان، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بس وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سارے پی ٹی آئی پوری کی پوری. بلاول بھٹو نے کہا تھا کل ان کو ایک کارٹون ہے. خیر نہیں کہنا چاہیے کسی کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملتے ہیں، عمران خان ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور باہر آ کر پھر وہ کڑوس مچاتے ہیں، افراتفری اور انتشار کرتے ہیں. محمد حنیف صاحب نے بی بی سی پر لکھا ہے عمران خان صاحب افراتفری کے انتشار کے بادشاہ ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب انتشار پیدا کر سکتے ہیں، تعمیری سوچ ان کی نہیں ہے. دوسروں کا کباڑا کر لیں گے، چھوڑیں گے اپنا ککھ بھی نہیں، یعنی دوسروں کو ڈبونے کے لیے خود بھی ڈوب جائیں گے. ابھی تک یہ ہوتا آ رہا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اندر سے سپورٹ کا خدشہ. الیکشن ہو گئے، پی ٹی آئی کو اچھا خاصا ووٹ ملا، سب سے زیادہ ووٹ ملا بطور پارٹی. بے شک وہ آزاد امیدوار کی حیثیت میں جیت کر آئے، لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی، ان کو اچھا خاصا ووٹ ملا. اس ووٹ ملنے کے بعد اس کو ہضم کرنا تھا، پولیٹیکلی اس کو ایسی حکمت عملی کی طرف لے کر جانا تھا جس سے پی ٹی آئی اپنے لیے اسپیس بنائے، گنجائش نکالے. یہ گنجائش نہیں نکال رہے. اگر سپورٹ کہیں سے ہے تو سپورٹ کب تک رہے گی؟ اگر یہ حکومت سسٹین کر جاتی ہے، شہباز شریف صاحب سسٹم پر گرفت کر جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 16 اکتوبر 2020 کو جو جلسہ تھا یہ اپنا گجرانوالہ میں، جہاں نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کا نام لے لیا تھا، تو اس سے پہلے عمران خان سے متنفر ہو چکی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ، فوج، قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید، یہ سارے، فیض حمید شاید لیکن قمر جاوید باجوہ ہو چکے ہوئے تھے. وہ ادھر ادھر کبھی شاید خاقہ نباسی کے ترلے کر رہے ہوتے تھے کہ وزیر اعظم بن جائے، کبھی کسی کے کبھی کسی کے. لیکن جب نام لے لیا باجوہ صاحب کا نواز شریف نے، تو باجوہ صاحب نے کہا یار الگ الگ رہیں گے تو پھر تو ککھ بھی نہیں رہنا. دوبارہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا. وہ دوبارہ پھر ایک صفحہ ہو گیا تھا. جو صفحہ اس جلسے میں مریم نواز نے کہا تھا کہ لیرو ہو چکا ہوا ہے، پھٹ چکا ہوا ہے، وہ پھر دوبارہ ایک ہو گئے تھے. تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ شہباز شریف کو سسٹم کے جو پالیسی ساز ہیں، فیصلہ ساز ہیں، وہ مکمل سپورٹ کریں گے. آصف زرداری صدر بن جائیں گے، وہ مکمل سپورٹ دیں گے. تو پھر اگر پالیسی ساز، فیصلہ ساز حکومت کے ساتھ ہوں گے تو سسٹم کے اندر اگر عمران خان صاحب کو کوئی سپورٹ ہے بھی تو کب تک چلے گی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ سسٹم کے اندر جو سپورٹ ہے، اس سپورٹ کی وجہ سے دھمکیاں مل رہی ہیں. اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ جی حالات جو ہے بغاوت کی طرف جا سکتے ہیں. کون سی بغاوت؟ سیاسی تحریکیں ہوا کرتی ہیں. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ حالات ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ کہہ سکتے تھے کہ حالات انتشار اور افراتفری کی طرف جا رہے ہیں. بغاوت کون سی؟ فوج کے اندر بغاوت. 9 مئی کو جو بغاوت کروانے کی کوشش کی تھی وہ اس طرف اشارہ دے رہے ہیں. تو تحریک انصاف یہ ثابت کرنے کی
کوشش کر رہی ہے، اور اسلام آباد میں کچھ لوگ اس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں اندر سے ان کو سپورٹ نہ ہو ادارے کے اندر سے، اور کہیں کوئی معاملات اور حالات گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے، لیکن یہ ضرور شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب 9 مئی کے بعد بھی میل ملاقاتیں کرنے والوں کو یہی کہتے رہے تھے، یہی بھرم تھا ان کا کہ جی اندر سے کچھ ہو رہا ہے، اور جنرل آصف منیر صاحب جو ہے وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ وہ کہتے رہے، اس وقت ہم اشاروں میں بات کرتے تھے، لیکن جب حکومت نے کہہ دیا تھا کہ بغاوت آرمی چیف کے خلاف تھی، تو اب تو کھل کر بات ہو رہی ہے اس پر۔ تو اب اسد کے اسد دوبارہ اس طرف اشارے دے رہے ہیں کہ یہ بغاوت ہو سکتی ہے۔ بغاوت، سیاست میں بغاوتیں نہیں ہوا کرتی، مزاحمتیں ہوا کرتی ہیں، تصادم ہوا کرتے ہیں۔ یہ کسی اور طرف اشارے دے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔